سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم امام رضا علیہ السلام کی سوانح حیات کے عنوان کے تحت گفتگو کریں گے کہ آپ کا اخلاق و کردار کیسا تھا۔ خداوند متعال کی ذات والا نے قرآن مجید میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا کے لیے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ عمل ہیں، نمونۂ عمل ہیں۔ اور سورہ حشر کی آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو رسول تم کو دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے تم اسے مان جاؤ۔ اور ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام کی ذات والا نے ہمیشہ لمحہ بلمحہ، گام بگام، قدم بقدم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے، ان کے اخلاق و کردار پر عمل کیا ہے۔ جس طریقے سے دشمن آپ کے اخلاق و کردار کی وجہ سے دین اسلام کو قبول کر لیا کرتا تھا، آپ کا گرویدہ ہو جایا کرتا تھا، اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام کے اخلاق و کردار کے سلسلے سے ملتا ہے کہ آپ کا قصیدہ دشمن بھی پڑھتا ہوا نظر آتا تھا۔ ابراہیم بن عباس کا بیان ہے کہ ہم نے امام رضا علیہ السلام کی ذات والا کو کبھی بھی کہا لگاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ جب لوگوں کے درمیان بیٹھتے تھے یا آپ کے گرد لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے، آپ نے کبھی بھی اپنے پیروں کو نہیں پھیلایا۔ آپ علیہ السلام کی ذات والا لوگوں کے درمیان جب بیٹھے رہا کرتے تھے تو کبھی بھی تکیہ نہیں کرتے تھے، یعنی بڑے ہی ادب، اخلاق و کردار کے ساتھ بیٹھے رہا کرتے تھے۔ اگر آپ سے کوئی گفتگو کرتا تھا، کوئی کلام کرتا تھا تو آپ اس سے قطع کلام نہیں کرتے تھے، یعنی آپ اس کی پوری باتوں کو سنا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب اس کی بات تمام ہو جایا کرتی تھی تب آپ اس کے سوال کا جواب دیتے تھے یا اپنی گفتگو کو شروع کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت، آپ علیہ السلام کا اخلاق و کردار وہی اخلاق و کردار تھا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار تھا۔ جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کے اعتبار سے خداوند متعال نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ رسول ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کیا، اور وہی اخلاق و کردار، وہی رنگ آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں بھی ملتا ہے۔ جیسا کہ ایک شخص حج کرنے کے بعد واپس آیا، آنے کے بعد آپ کی بزم میں بلند آواز سے سلام کیا، اے فرزند رسول آپ پر میرا سلام ہو اور آپ میری کچھ مدد کر دیجئے، میں نے اپنے زادرہ کو کھو دیا ہے، گم کر دیا ہے، میرے زادرہ تمام ہو چکے ہیں، آپ میری کچھ مدد کر دیجئے۔ امام نے اس کے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ شخص بیٹھ گیا۔ امام نے کہا کہ رحمت خدا تم پر نازل ہو۔ اس کے بعد اپنے اصحاب سے گفتگو کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ دھیمے دھیمے تمام اصحاب آپ سے جدا ہو گئے، آپ کے ارد گرد سے چلے گئے۔ صرف دو شخص باقی تھے، ایک سلیمان، ایک خیثمہ۔ آپ نے ان دونوں سے اجازت لی، اجازت لینے کے بعد اپنی جگہ سے بلند ہو گئے، ایک دوسرے کمرے میں آئے، دروازے کو بند کیا، ایک درہم سے بھری ہوئی تھیلی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور دروازے کے اوپر سے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور آگے بڑھا کر یہ ارشاد فرمایا کہ وہ مرد خراسانی کہاں ہے، اس سے کہو کہ یہ درہم سے بھری ہوئی جھولی کو لے لے۔ وہ شخص آگے آیا اور اس نے درہم سے بھری ہوئی جھولی کو لے لیا اور مولا نے کہا کہ اس میں 200 درہم ہے۔ وہ شخص مولا کے اس لطف و کرم سے بہت ہی خوش ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل رہے تھے، اور مولا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب تم اس میں 200 درہم ہے اور جب تم اپنے گھر تک پہنچ جاؤ گے، اپنے شہر تک پہنچ جاؤ گے، پہنچنے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ تم میری طرف سے صدقہ دینا۔ وہ شخص چلا گیا، مولا کمرے میں سے باہر آئے۔ سلیمان نے سوال کیا، اے فرزند رسول آپ نے اس طریقے سے عطا کیوں کیا؟ امام علی مقام کی ذات والا نے جواب دیا کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ جب میں اسے عطا کروں تو میں اس کے چہرے پر جو شرمندگی ظاہر ہو، اس کی آنکھوں سے جو رسوائی ظاہر ہو، میں اسے دیکھوں۔ اسی طریقے سے جب آپ نے ولی عہدی کو قبول کیا تھا، ولی عہدی کے منصب پر فائز ہوئے تھے، اس کے بعد بھی آپ کے اخلاق و کردار میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، وہی اخلاق و کردار تھا جو پہلے تھا، یعنی اخلاق محمدی آپ کے یہاں سے آیات ظاہر ہوا کرتے تھے۔ آپ اس کے بعد بھی خصوصی حمام میں نہیں جایا کرتے تھے بلکہ عمومی حمام میں جایا کرتے تھے۔ اس کا راز یہ تھا کہ آپ قریب سے لوگوں کے مسائل کو سنتے تھے اور اس کو حل کرتے تھے۔
راوی نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ ایک مرتبہ گئے حمام میں، ایک شخص نے اپنے پاس بلانے کے بعد کہا کہ تم میری پیٹھ کی مالش کر دو۔ مولا نے کوئی شرمندگی محسوس نہیں کی، مولا نے اس کی پیٹھ کی مالش کرنا شروع کر دی۔ جب لوگوں نے دیکھا تو لوگ قریب آئے، قریب آنے کے بعد کہا کہ کیا تم انہیں پہچانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ کہا نہیں، میں ان کو نہیں پہچانتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ فرزند رسول ہے، یہ ہمارے اور تمہارے 8ویں امام ہیں۔ جیسے ہی اس کو پتا چلا کہ ہمارے 8ویں امام ہیں، اس نے شرمندگی سے اور پریشانی کی حالت میں یہ کہا کہ آپ اپنے دست مبارک کو میری پیٹھ سے ہٹا لیجئے۔ مولا نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے خدمت کرنے کا موقع دو، اور مولا نے اس خدمت کو انجام بھی دیا۔ یعنی اگر خلاصے کے طور پر بیان کیا جائے، اخلاق امام رضا علیہ السلام سے یہ درس ملتا ہے کہ اگر ہم کسی کی مدد کریں تو چھپ کر مدد کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی مدد کرتے وقت ہم سیلفی لیں، فوٹو کھینچیں، یا کسی اور زاویے سے سامنے والے کو رسوا کریں۔ اخلاق امام رضا علیہ السلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لہذا ہم آخری میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور بالخصوص امام رضا علیہ السلام کے اخلاق و کردار پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔